بھی تمہیں برباد کر سکتی ہے جو تمہیں کسی لاچار، بیمار اور بدحال کو دیکھ کر آئے۔ جتنی نفرت لوگ دھوکہ کھانے سے کرتے ہیں، کاش اتنی دھوکہ دینے سے بھی کرتے۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو چکے ہیں۔ یقین نہ آنے والی بات پر یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دھڑکتا نہیں بھٹکتا ہے۔ صاحب بہت تکلیفیں دیتی ہوں وہ تحریر میں جو لکھ کر اس لیے مٹا دی جائیں کہ پڑھنے والا اسے جذبات نہیں صرف الفاظ سمجھے گا۔ سوچ کے ساتھ ساتھ مقام بھی بدلا جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہماری زباں کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ وہ دو کام جسے دیکھ کر شیطان فوراً آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہار جانا شخصیت نہیں، بک جانا اصولوں اور کردار کا سودا کر جانا شخصیت فاش ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ صحبت اپنے اللہ سے لے پالنے کے لیے کرتے ہوں نہ کہیں مایوس کا سامنا نہیں کرتے۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تکلیف انسان نہیں ان کے لیے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ کچھ بات کہنے والا ہو۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتی ہے۔ مجھے ہارے ہوئے شخص پر بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ جب اسے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت دنیا جیتنے والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد
غم سے نجات پا جاتی ہے۔ رشتوں میں اب اعتبار کہاں، رشتوں میں اب اداکار بہت ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیے، کیونکہ بعض اوقات آنسوؤں کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ کسی کو پانے کی تمنا کرو، بلکہ خود کو اس قابل بناؤ کہ وہ تمہیں پانے کی تمنا کرنے لگے۔ پہچان بڑے لوگوں سے نہیں، بلکہ وقت پر ساتھ دینے والوں سے ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر آدمی سے ملتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ مجھ پر انگلی اٹھانے والے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خود کا کم اور میرا زیادہ سوچتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، میں پسند تو بہت ہوں سب کو، لیکن جب ان کو میری ضرورت ہوتی ہے تب۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی ہے، تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ آپس کے رب کی پابندیاں ٹھیک ہیں۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔